سے روایت کیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک روز نکلے، گلی میں ایک دعوت پر جا رہے تھے کسی کے گھر، تو فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آقا علیہ السلام نے کچھ ایک لوگوں کو، بچوں کو اور لوگوں کو دیکھا، وہ حسین مع غلمان یلعب، اور ان میں حسین بھی تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے حسین بھی تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ، آقا علیہ السلام نے چاہا کہ حسین کو پکڑ لیں اور پیار کریں، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ گئے، چھوٹے بچے تھے، جب آپ آگے بڑھے پکڑنے کے لیے وہ بھاگ گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ فطافق الصبی ہا ہنا مرۃ وہا ہنا مرہ، کہ کبھی وہ یعنی امام حسین کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے، اور آقا علیہ السلام اگر اس طرف دوڑ کے پکڑنے کے لیے جاتے تو وہ دوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے، آقا علیہ السلام ادھر جاتے پکڑنے کے لیے تو وہ آگے دوسری اور طرف دوڑ کے چلے جاتے۔ تو گلی میں وہ ہر مختلف سمتوں میں شہزادہ دوڑتا رہا، اور آقا علیہ السلام پیار بھرے انداز سے پکڑ کے چومنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتے رہے۔ بالآخر پکڑ لیا، اور پکڑ کے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، ان کے منہ کو چوما، لبوں کو چوما، اور منہ کو چوم کر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ فقبلہ، اور چوم کر زبان منہ میں ڈال کر، قال حسین منی وانا من حسین، آپ نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ ہر اس شخص سے محبت کرے گا جس شخص نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی۔ اللہ نے ہر اس شخص سے محبت کی اور کرے گا جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی۔ کیوں؟ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں ضمناً ایک بات آ گئی، اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جائے، سوال آ جائے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ حضور سے ہیں، امام حسین حضور علیہ السلام سے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، نواسے ہیں، حضور کا جز ہیں، یہ بات کلیئر ہے۔ میں حسین سے ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس جز کی وضاحت کر دوں۔ اس کا معنی آقا علیہ السلام ایک بڑے عظیم امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ حسین کا ہر حسن اور حسین کا ہر کمال مجھ سے ہے، حسین کے سارے کمالات اور اس کی ساری صفات کا مصدر، منبع، سرچشمہ، اوریجن میں ہوں، اس کے سارے کمالات میری ذات سے پھوٹے اور اس کو نصیب ہوئے ہیں، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے کمالات اور میری صفات حسین کی ذات سے ظاہر ہوں گی، تو میں حسین کے لیے مصدر کا درجہ رکھتا ہوں، حسین میرے لیے مظہر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے سارے کمالات مجھ سے صادر ہوئے ہیں، مجھ سے پھوٹے ہیں، مجھ سے نکلے ہیں، اس نے مجھ سے لیے ہیں، اور میرے کمالات کا ظہور حسین کی ذات پر ہوگا، حتیٰ کہ وہ شہادت کی صفت جو ظاہراً اللہ نے میرے وجود پر طاری نہیں فرمائی، تو وہ میری ایک شہادت کا جو صفت ہے وہ میرے بیٹے حسین کے وجود پر میدان کربلا میں جا کے ظاہر ہوگا۔ تو گویا میری شہادت کا ظہور حسین سے ہوگا، اور حسین کے ہر کمال کا صدور میری ذات سے ہو رہا ہے، یہ معنی ہے۔ اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے گا جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں سیاستہ کے اندر روایت کیا، سند حسن کے ساتھ اور سند صحیح کے ساتھ۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا سند صحیح سے، امام ابن ماجہ نے سیاستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام طبرانی نے اپنے معجم میں روایت کیا، ابن حبان نے بھی سند صحیح کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کیا، اور امام حاکم نے بھی، اور ان نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی آقا علیہ السلام کے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا، وہ دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور دن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو منبر پر، کہ منبر پہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معصوم تھے، چھوٹے بچے تھے، مسجد میں آ گئے تھے، آپ نے اٹھا کے منبر پہ اپنے بازو میں اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا، اپنی ایک طرف منبر پہ بٹھا لیا تھا۔ تو گویا آقا علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں یہ شہزادے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پہلو میں
ممبر پہ تشریف فرما ہے. وہ یقبل علی الناس مرتن وعلی اخری. آقا علیہ السلام خطاب کرتے اور وہ معصوم بچے تھے, بیٹھ کے یقیناً اس طرح آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے کہ کیا فرماتے ہیں ابا جان, بابا کیا فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما کے ایک بات کرتے اور ایک بار عوام کو, صحابہ کرام کو, ہمیں دیکھتے اور ایک بار شفقت اور محبت بھری نگاہ سے حسن کو دیکھتے کہ حسن بیٹا کیا سمجھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, اس کا رسپانس کیا ہے, اس کا رد عمل کیا ہے, اس کا تاثر کیا ہے, اور پیار سے اس کو دیکھتے وہ مسکراتے. ایک بار آقا علیہ السلام ہمیں دیکھتے, ایک بار حسن کو دیکھتے, ہمیں دیکھتے پھر حسن کو دیکھتے. یہ دوران خطاب ممبر پر آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت کا منظر تھا جس کو صحابہ کرام نے دیکھا. اور پھر آخر پہ آقا علیہ السلام ساتھ ہی یہ فرماتے ان ابنی ھذا سید, ان ابنی ھذا سید, پلٹ پلٹ کر میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے. اور آپ فرماتے کہ میں یقین سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا مستقبل میں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اور تفرقہ ختم کر کے امت کو مجتمع کرے گا. یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا جو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا, اور آپ کی خلافت راشدہ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حق تھی. اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دست اقدس پر خلافت کی بیعت کرنے کی بجائے ملک شام میں الگ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا. سو ان کی حکومت تھی, خلافت راشدہ نہ تھی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالاتفاق بالاجماع, پوری امت کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ اور جمیع صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ آپ کی خلافت خلافت راشدہ تھی, جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ, کہ میرے بعد خلافت یعنی خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی. آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ, اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہ جو خلفاء راشدین ہیں یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تھے. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا, اور دو متوازی حکومتیں رہیں. اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, اس میں خلافت میں نے کہہ دی کہ خلافت راشدہ یہ حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ, ان کا اجماع اس بات پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام اجتہادی غلطی پر مبنی تھا, وہ حق نہیں تھا. ہماری کتب میں متن کے اندر یہ آیا ہے, امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے اور دیگر ائمہ عقیدہ نے, آپ عقیدہ کے ائمہ کی کتب اٹھا کے دیکھیے, فرماتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا, حق آپ کی طرف تھا. اور بعض روایات, بعض کتب میں متن میں یہاں تک آیا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بغا علی علی, اور ان کا اقدام آپ کے خلاف خروج تھا. مگر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ان پر لعنت اور ملامت کرنا حرام ہے, ان پر طعن و تنقید کرنا حرام ہے, خاموشی اور سکوت واجب ہے. نہ ان کے اقدام کو مولا علی شیر خدا کے اقدام کے مقابلے میں درست قرار دے سکتے ہیں, درست بھی قرار نہیں دے سکتے, اور آن دا ادر ہینڈ ان پر طعن و تشنیع اور ملامت بھی نہیں کر سکتے. دونوں باتیں غلط ہیں, دونوں باتیں حرام ہیں. صحابی رسول کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے سکوت اختیار کرتے ہیں, ادباً تعظیماً سکوت اختیار کرتے ہیں. سو سیدنا علی شیر خدا کے بعد 6 مہینے باقی تھے 30 برس پورے ہونے میں, اور وہ 30 برس کے اختتام پر خلافت راشدہ کا وہ دور اور وہ زمانہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دیا تھا, الخلافت بعدی 30 سنہ, اور الخلفاء الراشدین المہدیین کہہ دیا تھا, وہ اگلے 6 ماہ ڈال کر پورے ہوتے ہیں, اور وہ 6 ماہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا خلافت راشدہ کی ترتیب یوں ہے کہ 2.5 برس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ خلافت راشدہ کے. پھر اس کے بعد 10 برس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ خلافت راشدہ کے. پھر اس کے بعد 12.5 برس, یہ بن گئے ٹوٹل 12.5, 2.5 اور 10 شیخین کریمین کے, صاحبین کے.
پھر 12.5 برس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خلافت راشدہ کے ہیں، تو 12.5 یہ اور 12.5 پہلے 2 خلافتوں کے ملا کر بن گئے 25 برس، اور 5 برس اس کے بعد بچتے ہیں۔ تو سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جاری رہی 4.5 برس، پھر آپ شہید ہو گئے، تو یہ بن گئے 29.5 برس، اور آخری 6 ماہ آپ کے بعد بالاجماع اہل مدینہ نے اور اہل شورا نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ سو سیدنا علی شیر خدا خلیفہ راشد تھے، آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی خلیفہ راشد ہوئے، اور آپ کے 6 ماہ ہی خلافت راشدہ میں شامل ہیں۔ آپ کے 6 ماہ شامل کر کے 30 برس خلافت راشدہ کے مکمل ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ بدستور جو سیدنا علی کرم اللہ الکریم کے زمانے سے حکومتیں، یعنی آپ کی خلافت راشدہ تھی، ادھر حکومت شام تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2 حصے میں تقسیم ہو گئی تھی، شام اور دمشق کے لوگ ان کی حکومت میں تھے، ان کے حق پہ بیعت کیے ہوئے تھے، اور یہ اختلاف جاری رہا سیدنا امام حسن مجتبی کے دور میں بھی، اور امت بڑھتی چلی گئی، زمانہ آگے جا رہا تھا۔ آپ نے اپنی خلافت راشدہ جو آپ کی تھی اس سے ودڈرا کیا 6 ماہ کے بعد، اور مصالحت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ودڈرا کر دیا، تاکہ میری وجہ سے، اب وہ تو ودڈرا کر نہیں رہے تھے، سو آپ نے ودڈرا کر دیا تاکہ کم سے کم امت مجتمع ہو جائے اور آپ بانی صلح بنے۔ امت کی سب سے عظیم اور سب سے پہلی صلح کے بانی سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوئے۔ اس امت کی سب سے عظیم اور سب سے پہلی صلح کا اشارہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں دے دیا تھا، جو حدیث سے صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ بیٹا اللہ تعالیٰ اس بیٹے حسن کے ذریعے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں، عظیم لشکروں کے درمیان، عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ہاتھ سے صلح کروائے گا۔ میرا بیٹا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا حسن مجتبی، جو مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا اور متفرق امت کو مجتمع کر دے گا، باوجود اس کے کہ یہ حق پر ہوگا۔ ان کے والد علی شیر خدا حق پر تھے، یہ حق پر تھے، یہ خلافت راشدہ ہے، باوجود اس حق کے، مگر چونکہ امت متفرق تھی، 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، یہ ودڈرا کر کے بانی صلح عظیم ہوں گے، اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے مصلح اعظم ہوں گے۔ آقا علیہ السلام منبر پر خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ شفقت ہے بیٹے کے لیے کہ منبر پہ بٹھا کے صحابہ کرام کے سامنے اپنی سیرت طیبہ کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا فجاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ہمیں، اور دوران خطبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام دونوں شہزادے تشریف لے آئے، مسجد نبی میں آ گئے، دونوں نے سرخ رنگ کے قمیض جبے پہنے ہوئے تھے، چوکے سرخ رنگ کے، اور چل رہے تھے، چھوٹے معصوم تھے، چلتے بھی تھے اور ڈگمگاتے بھی تھے، گرنے کا ڈر تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما فوضعہما بین یدیہ۔ آقا علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے، خطبہ روک دیا، دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے سامنے منبر پہ بٹھا لیا، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ یہ اولاد اور اموال بہت بڑی آزمائش ہیں، یعنی ان کی محبت ایک آزمائش ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ نظرت الی ھذین الصبیین یمشی، میں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا، چلے آ رہے تھے، ڈگمگا بھی رہے تھے، میں صبر نہیں کر سکا، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں برداشت نہیں کر سکا کہ کہیں گر نہ جائیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، بہت چھوٹے تھے، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ منقطع کر لیا، روک لیا، اور نیچے اتر کے ان کو اٹھا کے یہاں اپنے پاس لے آیا۔ یہ جہاں حسن اور حسین کے عظمت، قدر و منزلت اور ان کی مکانت اور ان کی رفعت کا بیان ہے، ان کی شان کا بیان ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ میں، آقا علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت، اور وہ امت کو وہ محبت منتقل کر رہے ہیں کہ کس طرح حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے واجب ہے، اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے واجب ہے کہ حضور کے شہزادوں سے، حسن اور حسین سے محبت کریں۔ جہاں یہ فرما رہے ہیں وہاں امت کے سامنے
بحیثیت باپ اپنی اولاد سے محبت کرنے کا نمونہ بھی سمجھا رہے ہیں، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے محبت، رحمت اور شفقت کا ایک مظہر بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا آئینہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اسوہ کیا ہے۔ اب یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند صحیح سے مصنف میں روایت کیا، امام ابو داؤد نے سیاستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا، امام ترمذی نے سیاستہ کی اپنی جامع میں روایت کیا، امام نسائی نے سیاستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام ابن ماجہ نے سیاستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا، امام ابن خزیمہ نے روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا، ابن حبان نے روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا۔ یہ حکم اسناد ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، یہ معاذ اللہ موضوع ہیں، یا کسی مکتب فکر کی گھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی خرابی ہے کہ جو بات آپ کے عقیدے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، جھٹ بغیر تحقیق کے اس کو ضعیف کہہ دیں گے، موضوع کہہ دیں گے، من گھڑت کہہ دیں گے، کسی کی طرف منسوب کر دیں گے۔ یہ انتہا پسندی ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے۔ ان پردوں کو، تنگ نظری کے پردوں کو اتار کر ہمیں دین کی اصل تصویر کو دیکھنا چاہیے، دین کی اصل شکل کو دیکھنا چاہیے، دین کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے، تعلیمات اسلام کی اصل گہرائی تک پہنچنا چاہیے اور آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کو سمجھنا چاہیے، تعصب کی اینک کو اتار کر اور تعصب اور تنگ نظری کے پردوں کو اتار کر۔ اس لیے میں تمام ائمہ کے تمام طرق سے کہ جو ہر ایک کا حکم اسناد ہے کوٹ کرتا ہوں کہ 4 کتب سیاستہ کی ہیں جنہوں نے اس کو روایت کی اور صحیح کہا، اور پھر امام احمد بن حنبل، امام ابن شیبہ جو امام بخاری، امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، انہوں نے طرق کے صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور پھر ائمہ نے تصریحاً صراحت کے ساتھ حکم اسناد لگاتے ہوئے ان حدیثوں اس حدیث کو صحیح کہا۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث صحیح ہے کتاب الادب میں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا لیتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن بن علی علی فخذہ الآخر ثم یضمہما ثم یقول اللہم ارحمہما اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ اے باری تعالیٰ، آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ اسامہ بن زید کہتے مجھے اٹھا لیتے اور اپنی ایک ران مبارک پر بٹھا لیتے، حسن مجتبیٰ کو، بڑے شہزادے کو اٹھا کے اپنی دوسری ران پہ بٹھا لیتے، پھر دونوں کو اٹھا کر پھر آقا علیہ السلام دونوں کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کے پیار سے اس طرح لپٹا دیتے اور پیار کرتے اور دعا کرتے، اے اللہ اللہم ارحمہما، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحمت فرما، فإنی ارحمہما، میں ان دونوں پہ رحمت کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنی چادر رحمت میں لے لے، انہیں اپنی چادر شفقت میں لے لے، چادر محبت میں لے لے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے۔ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر لم یاکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کہ چھوٹا سا بچہ تھا اور بھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا،
اتنی کم سنی، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی. آپ نے میرے اس بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنادحہ ولم یغسلہ. آپ فرماتی ہیں کہ اس معصوم بچے نے جو ابھی کھاتا پیتا نہیں تھا، یعنی کھانا نہیں کھاتا تھا، دودھ تو بچے بگننگ سے ہی پیتے ہیں، اس بچے کے پیشاب کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور وہ اپنے کپڑوں پر پانی بہا دیا اور کپڑوں کو الگ سے دھویا نہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ. اور اسی طرح کی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور وہ بھی بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھوٹے بچوں کو لایا جاتا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے، یہ معمول تھا، شفقت فرماتے، دعا فرماتے. اسی طرح ایک چھوٹا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا اور فرماتی ہے فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ، کہ اس بچے نے آقا علیہ السلام کے مبارک کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کے اس پانی کو کپڑے پر بہا دیا اور الگ سے کپڑے کو دھویا نہیں ہے. سو ان واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی شفقت کے اس پہلو کا کہ جب بھی کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے لے آتا تو آپ اس کو گود میں بٹھا لیتے. خاص آپ کا انداز شفقت یہ تھا کہ اس بچے کو لے کے اپنی گود میں بٹھا لیتے. اور اس دوران کئی واقعات ایسا ہوئے کہ چھوٹا بچہ ہے، دیر تک بٹھائے رکھا، اس نے پیشاب کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے اس پر کوئی آپ کی طب مبارک پر ناگواری کے اثرات کبھی ظاہر نہیں ہوئے. ان بچوں پر شفقت کا عالم یہ تھا، جانا کہ یہ معذور ہیں، معصوم بچے ہیں چھوٹے، سو کپڑے پر پانی بہا دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کے ساتھ، معصوم چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کی عمومی شفقت اور محبت کے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم ویدعو لہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی آبادیوں کی طرف تشریف لے جاتے، جہاں ان کے محلے تھے، آبادیاں تھیں، ان کی پاپولیشن تھی انصار کی، اور وہاں جو بچے کھیل رہے ہوتے، چھوٹے بچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان بچوں کو سلام فرماتے. یعنی بچوں کے سلام کرنے سے بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر سلام کرنے میں پہل فرماتے، بچوں پہ سلام کرتے. بچے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتے، ایک ایک بچے کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیرتے، دست شفقت رکھتے، پھیرتے، مسح فرماتے، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے. یہ بچوں کے لیے آقا علیہ السلام کی حوصلہ افزائی اور رحمت و شفقت کا ایک عام معمول تھا. اس حدیث کو بھی امام نسائی نے روایت کیا ہے سنن میں، اور امام بزار نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان اور امام بغوی نے اسناد صحیح کے ساتھ. یہ حدیث بھی صحیح ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، انہ مر علی صبیان فسلم علیہم ثم حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی صبیان فسلم علیہم. کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بچوں کو سلام کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حالانکہ حکم یہ ہے جو شرعی آداب میں ہے وہ یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پہل کرے، اور کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یعنی پہل کرے، چلتا ہوا رکے ہوئے کو سلام کرنے میں پہل کرے. ایک آداب ہیں، ایک پرائرٹی بیان کی گئی ہے.
تو چھوٹے کو حکم ہے اور اس کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے. سلام کرنے میں پہل چھوٹے کو کرنی چاہیے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سلام کرنے دیتے، مگر نہیں، شفقت کہیے کہ انہیں تربیت بھی دینی ہے، سکھانا بھی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے. یہی عمل والدین کو کرنا چاہیے. شروع سے بچوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی نا کہ سلام کرنا ہے، تو وہ والدین کے عمل کو دیکھ کر گریجولی انہیں کاپی کرتے ہیں، اس عمل کی پیروی کرتے ہیں، اس عمل کو اپنی زندگی میں بچے خود بخود اپنا لیتے ہیں. تو بڑا اگر بچوں کو سلام کرے گا اور اس عمل کو جاری رکھے گا تو بچے اس عمل کو دیکھ دیکھ کر خود عملی طور پہ سمجھ جائیں گے کہ سلام کرنا ہوتا ہے، وہ پھر سلام میں پہل کرنے لگیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بچوں پر سلام کرنے میں پہل اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے معمول دیکھا کہ آپ جب کبھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو آقا علیہ السلام خود ان پر سلام فرماتے. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے ایک اور حدیث، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی. آپ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فی السفر والحضر واللہ ما قال لی اف قط وما قال لی لشیء صنعته لما صنعت هذا وهكذا ولا لشیء لم اصنع لما لم تصنع هذا هكذا وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا، سفر اور حضر میں آپ کی خدمت میں رہا، اور میں نے 10 سال مسلسل آپ کی خدمت میں گزار کے یہ دیکھا کہ آپ نے 10 سالوں میں کبھی ایک بار بھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی. اف ایک کلمہ ہے، یعنی کوئی ایسا سخت جملہ نہیں بولا، ایک لفظ ایسا نہیں بولا سخت جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی اور گرفت اور مواخذہ ظاہر ہوتا ہو مجھ پر. اتنا درگزر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ. اور یہ عمل ایک بار کا نہیں، ایک دن کا نہیں، ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، سال کا نہیں. فرماتے ہیں 10 سال میں نے آقا علیہ السلام کے سفر و حضر میں معمول دیکھا. 10 سال میں ایک بچہ ہے، نوعمر ہے، 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہوگی، کئی بار کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر 10 سال میں کبھی کسی کوتاہی پر مواخذہ کرتے ہوئے اف تک کا سخت کلمہ نہیں کہا. اور فرماتے ہیں کہ کبھی 10 سال میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو، غلط کام کیا ہو جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے یا آپ کی منشا کے خلاف تھا یا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی کام کیا ہو اور آقا علیہ السلام نے مجھے یوں ڈائریکٹلی فرمایا ہو تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ جملہ بھی نہیں بولا. اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے. آج کا جو اس ماڈرن ایرا، ہمارے پریزنٹ جو ایج ہے، اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی نفسیات کے مطابق جو روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جس انداز کو، طریقے کو اپنایا گیا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بچوں کو ڈائریکٹلی کسی چیز سے منع نہ کریں. ایسا نہیں کہ یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا. ڈائریکٹ نہ بات کریں، انڈائریکٹلی کریں تاکہ بچہ جھجک محسوس نہ کرے اور آپ کی بات سے وہ یہ نہ فیل کریں کہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں. اینگر کا کوئی میسج اس کو کمیونیکیٹ نہ ہو، اس میں حوصلہ رہے، اعتماد، خود اعتمادی رہے. اور انڈائریکٹلی اس طریقے سے بات کریں کہ وہ بچہ سمجھ جائے کہ میں نے جو کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ایمبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے سائیکالوجی کا اور سائیکولوجیکل اسٹڈیز کا، بچوں کی سائیکالوجی کی اسٹڈیز کا، اور کرتے کرتے پھر ایک گریجول پروسیس میں جا کے یہ ایوالو ہوتی ہیں چیزیں کہ اس طرح تربیت کرنی چاہیے، اس طرح بات کرنی چاہیے، اور اس انداز سے ڈائریکٹ طریقے سے براہ راست نہیں کرنی چاہیے. اس سے بچہ امبیرس فیل کرتا ہے اور اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، پھر وہ کھلتا نہیں ہے. یہ آج کی بات ہے، مگر 15 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز جو آج علم تربیت میں اور بچوں کے علم نفسیات میں جو آج سمجھ میں آئی ہے ماڈرن ورلڈ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سال قبل وہی عمل ہے، وہی قول ہے اور وہی سنت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا
کہ آپ نے ڈائریکٹ کوشچن کیا ہو مجھے کہ لیما صنعت ھذا ھکذا، یہ کام اس طرح کیوں